اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم القرآن کورس کے لیسن 16 پارٹ 2 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں. اس پارٹ کا پہلا حصہ رہے گا عربک گرامر کے حوالے سے ایک نقطہ، اور الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں عربک گرامر کے حوالے سے سمپل لیکن اہم چیزیں اس کورس میں سیکھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ چیزیں ہمیں مدد کریں گی کہ جب کوئی عربی کا جملہ، کوئی قرآن کی آیت ہمارے سامنے آئے تو ہم ان نکات کے ذریعے اس سینٹنس کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. آج کا جو نقطہ ہے اس پر ڈسکشن کو شروع کریں. آج کا نقطہ ہے عربک میں جو سینٹنسز ہوتے ہیں اور وربس ہوتے ہیں اس کے اسٹرکچر اور اس کے حرکت کے بارے میں. اگر آپ کو یاد ہوگا لاسٹ درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ عربک کے اندر جو حرکات ہے یا جسے کہا جاتا ہے اعراب، وہ دو ٹائپس کے تھے. پہلا ٹائپ تھا بڑی حرکت، دوسرا ٹائپ تھا چھوٹی حرکت. چھوٹی حرکت میں بھی ایک میں کہوں گا سمپل حرکت تھی اور ایک تنوین والی، اور یہ سمپل یا تنوین کل ملا کے 3 ہمارے پاس حرکتیں تھی، موومنٹس تھی. ایک کیا تھا؟ فتحہ، کسرہ اور ضمہ، یعنی آپ کا زبر، زیر اور پیش. کی کو کاف میں اگر اس کو لانا چاہو، اور اس میں سمپل حرکت ہے کی کو، تنوین والی ہے کن، کن، کون. آپ نون اضافہ کر دے تو تنوین بن جاتی. پھر ہم نے کہا کہ جہاں پر فتحہ ہو یا تنوین ہو فتحہ والی تو اسے کہا جائے گا نصب. کسرہ ہو تنوین والا یا جیسے بھی سادہ اسے کہا جائے گا جر، اور اگر ضمہ ہو یعنی کو ہو یا کن ہو تو اسے کہا جائے گا رفع. شاید آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ کیوں ہم نے اس طرح سے اسے تقسیم کیا ہے. ضمہ کو یا اس کی تنوین کو ہم کیوں رفع کہتے ہیں؟ فار ایگزامپل کتاب، ہم کہیں گے الکتاب یا کتابن، الکتاب یا کتابن. اس کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ آئے اس درس میں اس چیز کا سگنیفیکنس دیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی رفع لیتا ہے. فاعل یعنی ایکٹر. دیکھیں ہر ورب میں، ہر فعل میں ایک ایکٹر ہوتا ہے، یعنی جو اس کام کو انجام دے رہا ہے. بالی ووڈ والا ایکٹر نہیں، جو اس کام کا انجام دینے والا ہے وہ ایکٹر، یعنی فاعل، کام کرنے والا، اس فعل کو انجام دینے والا. آئے مثال کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں جو نیچے مثال یہاں پر خرج زیدن، اس کا میننگ کیا ہے؟ خرجہ یعنی نکلا، زید یعنی زید. دیکھیں خرجہ نکلنا ایک فعل ہے، ایک ایکشن ہے. کس نے اس ایکشن کو انجام دیا؟ زید نے. تو زید کیا بن جائے گا؟ اس ایکشن کا ایکٹر یا پرفارمر. عربی زبان میں جو ایکٹر ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے فاعل، یعنی کام کو انجام دینے والا، وہ ہمیشہ مرفوع لیتا ہے، وہ رفع کی کیٹیگری کی جو حرکات ہے اسے لیتا ہے. اور چھوٹی حرکتوں میں رفع کی کیٹیگری میں کون سی حرکتیں ہیں؟ او یا ان، او یا ان. انشاءاللہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ بڑی حرکات کو بھی انہی 3 کیٹیگریز میں ڈالا جائے گا، لیکن اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے. ابھی چھوٹی حرکات کی طرف. چھوٹی حرکات میں رفع کی کیٹیگری میں، یا آپ اسے کہیں مرفوع کی کیٹیگری میں
دو موومنٹس ہیں، حرکتیں ہیں، او یا ان. تو ہر عربک جملے میں جو بھی فاعل ہو کام کا وہ ہمیشہ اس کے اوپر کیا آئے گا؟ اس کے اوپر رفع کی علامت آئے گی. تو دیکھیں خرجا زیدن، دیکھیں یہ تنوین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ضمہ والی تنوین ہے، پیش والی تنوین ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ زید نکلا یا زید گیا. خرجا یعنی گیا یا نکلا. اور البتہ یہ نقطہ ہم پہلے دیکھ چکے کہ عربی میں ہمیشہ فعل پہلے آتا ہے اور پھر فاعل آتا ہے، برخلاف اردو کے. اردو میں ہم پہلے فاعل کو لاتے ہیں، زید گیا. انگلش میں بھی اسی طرح، زید لیفٹ یا زید وینٹ. تو یہ رہا پہلا نقطہ کہ فاعل کسی کام کا انجام دینے والا ہمیشہ مرفوع کے کیٹیگری کی حرکت لیتا ہے. جس کے دو ایگزامپلز کیا ہے؟ ضمہ یا تنوین والا ضمہ، او یا ان. اسی طرح ہر جملے میں جو فاعل کے بعد جو حصہ آتا ہے جسے کہا جاتا ہے مفعول، یعنی جس چیز پر یہ کام ہوا ہے، جس چیز کے نسبت یہ کام ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے مفعول. میں مثال یہاں پر دے دوں جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. مثال کیا ہے؟ 3 لفظ ہے. قرأ زید کتابا. قرأ کا میننگ کیا ہے؟ پڑھنا، ریڈ کرنا. ماضی ہے یعنی پڑھا، ہی ریڈ. کس نے پڑھا؟ اس کام کا انجام دینے والا کون ہے؟ خود زید ہے. زید کیا ہے؟ مرفوع ہے. دیکھیں قرأ زیدن، لیکن کس چیز کو پڑھا؟ اس ایکشن کا مفعول کون ہے؟ مفعول کا مطلب ہوتا ہے فاعل جس چیز پر یہ کام کو انجام دیتا ہے. دیکھیں پڑھنا، کسی چیز کو پڑھا جاتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کہوں کہ میں نے پڑھا. آپ مجھ سے آ کر پوچھے کہ آپ نے کیا پڑھا، میں نے کہا کچھ نہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. جب کسی چیز کو ریڈ کیا جاتا ہے تو ایک ریڈر ہوتا ہے، ایک دا ریڈ چیز ہوتی ہے جسے پڑھا گیا ہے، اسے کہا جاتا ہے مفعول. عربک گرامر کا قانون ہے کہ مفعول ایک سینٹنس میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نصب کی علامت لیتا ہے، یا اسے کہا جاتا ہے منصوب. یعنی منصوب کی کیٹیگری میں جو بھی حرکات ہے، کہ یہاں پر چھوٹی حرکتوں میں منصوب کون کون سے ہیں؟ نصب والے کون سے؟ نصب یا منصوب. کون سی حرکتیں ہیں؟ فتحہ یا فتحہ والی تنوین، یا ان. تو دیکھیں قرأ زید کتابا، کتابا. دیکھیں نصب والا حرکت آئی، فتحہ یہاں پر آئی. تو یہ رہا ایک سمپل نقطہ آج عربک گرامر کے حوالے سے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم جتنی پریکٹس کریں گے اور غور کریں گے قرآن کی آیات میں، اتنا ہمارے لیے کیچ کرنا ایزی ہو جائے گا کہ یہ جو فعل ہے اس کا فاعل کون ہے. فوراً آپ کو پتا چل جائے گا. آپ دیکھیں یہ مرفوع ہے، اس کے اوپر ضمہ لگا ہوا ہے، آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ فاعل ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ فتحہ یا تنوین لگی ہوئی ہے تو آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ مفعول ہے، یعنی اس چیز پر یہ کام انجام پایا. تو یہ رہا ہمارا گرامر کا نقطہ. آئے ہم جو آیات کا ترجمہ ہے اس کے طرف آگے بڑھے. یہ ہمارا 16واں سبق ہے، درس نمبر 16 ہے. آیات کا ترجمہ ہم کرنا چاہتے ہیں. پہلی آیت کا آئے ترجمہ ساتھ میں مل کر انجام دے. اور میں کہتا رہا ہوں اور ابھی بھی کہوں گا کہ جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں اسی وقت کوشش کریں پین پیپر آپ کے پاس ہو، ساتھ میں میرے اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. سٹیپ 1 آپ کے سامنے ہے، اس کی پی ڈی ایف شیئر کی جا چکی ہے. اس پی ڈی ایف کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی لے سکتے ہیں تاکہ لکھنے میں آسانی ہو. آئے ترجمہ کریں. میں شروع کرتا ہوں سٹیپ نمبر 2 سے. یضل، یہ یہدی کا اپوزٹ ہے، وہ گمراہ کرتا ہے. بی ہی، یضل بہ کے ذریعے. دیکھیں کون سا بے کا میننگ فٹ ہوتا ہے گمراہی کے ساتھ؟ گمراہ کرتا ہے اس پر، اس کے ساتھ نہیں فٹ ہوتا. کون سا؟
گمراہ کرتا ہے اس کے بارے میں، یہ بھی فٹ نہیں ہوتا. یہ 3 ڈفرنٹ میننگس ہے. کون سا میننگ فٹ ہوگا؟ کے ذریعے، اس کے ذریعے. گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے. کثیرن زیادہ، اور ہدایت، اور وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے. بہی، دیکھیں اس کے ذریعے، میں ساتھ میں لکھ رہا ہوں جوائن کر کے، یہ 2 ورڈز ہیں. کثیرن زیادہ، وما، اور دیکھیں ما کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ایک فعل آ رہا ہے. وما یذل، جو میننگ فٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اور نہیں. یذل، وہ گمراہ کرتا ہے. بھی، اس کے ذریعے. الا، سوائے. فاسقین، نا فرمان لوگ، فاسق لوگ. میں نے اسٹیپ 2 یہاں پر کمپلیٹ کر لیا. اسٹیپ 2 میں آپ جوائن کرنے کی کوشش نہ کریں، جو اس کا ترجمہ ہے، میننگ ہے، ایگزیکٹلی اسی کو لکھ لیں. اسٹیپ نمبر 3 میں ہم جوائن کرنے کی کوشش یہاں پر کریں گے. کیسے جوائن ہوگا؟ یذل بہ کثیرا، وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے. وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے. اس کے ذریعے کنیکٹ ہو گیا، دیکھیں اس کے ذریعے. وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے زیادہ، یعنی زیادہ لوگوں کو، کثیر لوگوں کو. اضافہ کر. اور وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے زیادہ لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو. بہت سے، بہت سو کو. دیکھیں زیادہ یعنی بہت سو کو. دیکھیں کیا میننگ ہے اس آیت کا؟ یذل بہ کثیرا، یعنی وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو. یعنی جب خدا ہدایت بھیجتا ہے تو کچھ لوگ جو ان کے اندر مشکلات اور روحانی پریشانیاں پائی جاتی ہے، اس کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پر چلے جاتے، ہدایت کو قبول نہیں کرتے. اور خدا کہہ رہا ہے کہ ہم گمراہ کرتے ہیں بھی، اس کے ذریعے بہت سو کو. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی جو وحی الہی ہے اس کے ذریعے ہم ہدایت کرتے ہیں بہت ساروں کو. یعنی وحی الہی ہر ایک کے سامنے پریزنٹ ہے، لیکن بعض لوگ جب ان کے پاس یہ چیز آتی ہے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، قبول نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے. بعض لوگ ایکسیپٹ کر لیتے. یہ آیت اگر کوئی تلاوت کرے تو اس کے ذہن میں یہ شبہ اور ڈاؤٹ ہے کہ خدا گمراہ کرتا ہے. دیکھیں آیت میں بیان ہو رہا ہے وہ گمراہ کرتا ہے، یعنی خدا. ہدایت تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا اپنے آپ کو نسبت دے، کیوں؟ کیونکہ حقیقی ہادی کون ہے؟ ہدایت کرنے والا خدا ہے. لیکن گمراہی، کیا خدا کسی کو گمراہ کرتا ہے؟ اس ڈاؤٹ کا آنسر خود قرآن نے نیکسٹ سینٹنس میں دے دیا. اس کا ترجمہ کریں. وما یضل، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے سوائے نافرمان لوگوں کے. دیکھیں جواب یہی پر موجود ہے. خدا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. کون لوگ گمراہ ہوتے ہیں؟ جو نافرمان ہیں، جو خلق کے مخالفت کرتے ہیں، جو فسق انجام دیتے ہیں، جو فاسق ہے. جو انسان فاسق ہے، جس کے اندر خدا کے نافرمانی کرنے کی عادت بن چکی ہے، جب خدا کی ہدایت اس تک آتی ہے تو وہ اسے ریجیکٹ کرتا ہے، اور اسی ہدایت کے سامنے رہتے ہوئے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ سیدھے راستے سے دور ہو جاتا ہے. میں ترجمہ پورا یہاں پہ لکھوں. وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو، اور ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے بہت سو کو، یعنی بہت سارے لوگوں کو. اور وہ گمراہ نہیں کرتا سوائے
نافرمان لوگوں کے. دیکھیں یعنی خدا کی ہدایت کا اور گمراہی کا نظام یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ انسان کی چوائس پر. خدا نہ کسی کو ہدایت لینے کے لیے فورس کرتا ہے نہ گمراہ ہونے کے لیے فورس کرتا ہے. دیکھیں سسٹم خدا کا ہے، ہدایت اور گمراہی کا جو فارمولا ہے اور سسٹم ہے یہ خدا کا بنایا ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے فورس کیا جائے گا کہ میں ہدایت لے لوں یا میں گمراہ ہو جاؤں. نہ، اگر ایک انسان فاسق بن جائے، نافرمان بن جائے، خدا کی ہدایت اس کے سامنے ہوگی لیکن اس کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ مخالفت کرے گا اپنی شہوت کے لیے، ہوا و ہوس اور ڈیزائرز کی وجہ سے وہ مخالفت کرے. سیکنڈ آیت بہت ہی ایزی ہے، میں اورلی اس کا ترجمہ کروں لفظی طور پہ. قل کہہ دو، للہ اللہ کے لیے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ خدا کے لیے ہے. کوئی گوشہ، کوئی کارنر اس دنیا کا نہیں ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، جو خدا کے لیے نہیں ہے، جہاں پر خدا کی ملکیت اور ملک اور حکمرانی نہ ہو. قل کہہ دو، للہ اللہ کے لیے، المشرق والمغرب ایسٹ اور ویسٹ یعنی مشرق اور مغرب خدا کے لیے ہے. یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اللہ کے ارادے کے بغیر ہدایت ممکن نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ فورس کرتا ہے کسی کو ہدایت لینے کے لیے. نہ، ہدایت کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان خود چوز کرے. جب انسان چوز کرتا ہے تو اللہ کا نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہدایت انسان تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ رہی ہماری دوسری آیت، اس کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں. آئے تیسری آیت کا ترجمہ کرے. لمبی آیت ہے، میں اس کا پورا ترجمہ یہاں پر آپ کے لیے بیان کروں. الذین آمنوا جو لوگ، وہ سب ایمان لائے. دیکھیں یہ آمنو ہے، آمینو نہیں ہے. آمینو جو نیچے جاتا ہے کس، وہ کمانڈ ہے. اتبعو کمانڈ ہے، لیکن آمنو پاسٹ ٹینس ہے، اتبعو پاسٹ ٹینس ہے. آمنو یعنی وہ سب ایمان لائے. وَلَمْ يَلْبِسُوا یہ ساتھ میں آپ لکھ لیں کیونکہ یہ ساتھ میں تھا. وَلَمْ يَلْبِسُوا اور انہوں نے نہیں ملایا، پاسٹ بن گیا. یلبسو یعنی ملانا، ملاوٹ کرنا. اور انہوں نے نہیں ملایا، ایمان ایمان، ہم ان سب کا، بظلم ملاوٹ ساتھ ظلم. دیکھیں آپ کو چیک کرنا ہوگا. لم یلبسو بظلم نہیں ملایا کس کے ساتھ؟ ظلم کے ساتھ. اولئک وہ لوگ، لہم ان کے لیے، دو ورڈ ہے یہ، لیہم تھا یہ بن گیا لہم. الامن، الامن یعنی امن، سیکیورٹی. وہم اور وہ لوگ، محتدون ہدایت یافتہ لوگ یعنی گائیڈڈ پیپل ہے. اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ میں یہاں پہ لکھ لوں. جو لوگ وہ سب ایمان لائے، جو لوگ وہ سب ایمان لائے. ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، یہ وہ سب کٹ ہو جائے گا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نہیں ملایا ایمانہم. دیکھیں میں نے حصے بھی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم یعنی اور انہوں نے نہیں ملایا ان کے ایمان کو، بظلم ظلم کے ساتھ. دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نہیں ملایا ان کے ایمان کو ظلم کے ساتھ.
پیور ایمان، یعنی ایمان تھا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم نہیں تھا. ان کے بارے میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک، وہ لوگ، ان کے لیے کیا ہے؟ امن ہے. دیکھیں حقیقی سیکیورٹی اہل ایمان کے لیے ہے. دنیا میں بھی سیکیورٹی، آخرت میں بھی امن اور سیکیورٹی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور ظلم نہیں کیا ذرہ برابر بھی. وہ لوگ ان کے لیے امن ہیں اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی گائیڈڈ لوگ ہیں. یعنی حقیقی معنی میں گائیڈڈ انسان کون ہے؟ جس کے پاس یہ دو صفات موجود ہو، ایمان ہو اور ظلم اس کی زندگی میں نہ ہو، یعنی صحیح عمل انسان انجام دے. ایمان اور عمل کے ساتھ انسان کامیابی تک پہنچتا ہے. صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان پلس نو ظلم، یعنی صحیح عمل انسان انجام دے. تو یہ رہی ہماری آیت نمبر 3. آیت نمبر 4 بہت ہی آسان ہے، میں اورل ترجمہ کروں. دیکھیں پہلا حصہ ذالک ھدی اللہ، وہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے. ذالک ھدی اللہ، وہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی بہ، وہ ہدایت کرتا ہے اس کے ذریعے، یعنی وہ خدا کے ذریعے. من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اس کے بندوں میں سے. ہدایت حاصل کرنے کے لیے بندگی کرنا ضروری ہے، عبد خدا بننا ضروری. آیت نمبر 5 کا فل ترجمہ میں انجام دوں. قالا، کہا. کس نے کہا؟ یہ جناب موسیٰ کا کوٹ ہے. دیکھیں کہا، یہاں پہ ذکر نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کہا. لیکن کیونکہ جناب موسیٰ ہے، رسپیکٹ کے لیے کہیں گے انہوں نے کہا. انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا، رب یعنی پروردگار، نہ ہمارا، ہم یا ہمارا، الذی، جو یا سلیش جس نے، اعطا، اس نے دیا، کل، ہر، شے، چیز، خلق، خلقت، ہو، اس کی، اس کا، ثم، پھر، ہدا، اس نے ہدایت دی. دیکھیں ورڈ بائی ورڈ لکھے، آسان ہو جائے گا. ترجمہ کیا ہے؟ قالا یعنی انہوں نے کہا. میں لکھ لوں یہاں پہ ترجمہ، انہوں نے کہا. انہوں نے سے مراد ہے، یہ جملہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا. کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ ربنا الذی، ہمارا پروردگار کون ہے؟ ہمارا پروردگار ہے، دیکھیں ہے اضافہ کر، ہمارا پروردگار ہے، الذی اعطا، جس نے، اس نے دیا. دیکھیں دو بار ریپیٹ نہیں کہیں گے، اس نے کو میں کراس آؤٹ کر رہا ہوں. قالا، جناب موسیٰ نے کہا، ربنا، ہمارا پروردگار ہے، الذی اعطا، جس نے دیا، کل شیء، ہر چیز کو، خلقہ، اس کی خلقت. دیکھیں یہ جو خلقت کا نظام ہے، الگ الگ طرح کا کریشن ہے، اللہ نے ہر ایک کو اس کی خلقت دی ہے. ثم ہدا، اور پھر اس نے ہدایت بھی دی ہے. تو اللہ پہلے ایک چیز کو خلق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے، اور خلق کے بعد ثم، پھر اسے ہدایت بھی دیتا ہے. میں ترجمہ لکھ لوں. انہوں نے کہا، ہمارا پروردگار ہے، جس نے دیا ہر چیز کو اس کی خلقت، ہر چیز کو دیا اس کی خلقت، اور نہیں معذرت چاہتا ہوں، پھر اس نے ہدایت دی، خلق کیا اس کے بعد ہدایت دی. تو یہ رہی ہماری آیت نمبر 5. آیت نمبر 6
کا میں تیزی سے ترجمہ کروں؟ من یہد اللہ، جو جسے، یہدی وہ ہدایت کرتا ہے، کون ہے یہ؟ اللہ، فہوا پھر وہ، محتد ہدایت یافتہ ہے، ومن اور جو یا جسے، یضلل وہ گمراہ کرتا ہے، فلن تجد یعنی پھر، دیکھیں لن تجد کا میننگ ہم کریں یہاں پر، کبھی اسے نہیں ملے گا، لہو اس کے لیے، ولی یعنی ولی اور گارڈین، مرشد یعنی رہنما۔ دیکھیں ترجمہ کروں تیزی سے، وقت میرا گزر رہا ہے۔ من یہد اللہ، جو جسے وہ ہدایت کرتا ہے اللہ، دیکھیں وہ کو میں کٹ کر دوں کیونکہ اللہ کا نام، جسے اللہ ہدایت کرتا ہے پھر وہ ہدایت یافتہ ہے۔ دیکھیں من یہد اللہ، جسے خدا ہدایت کرتا ہے، فہو مہتد پھر وہ ہدایت یافتہ ہے، یعنی کوئی پھر روک نہیں سکتا۔ وَمَن یضلل، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے، یعنی خدا گمراہ کرتا ہے، البتہ وہی، اگر انسان فاسق ہو تو وہ گمراہی اس تک پہنچتی ہے، خدا فورس نہیں کرتا۔ فَلَن تَجِدَ لَهُ، پھر کبھی، اس کو میں یہاں پہ اصلاح کر دوں، تجدہ کا کبھی تجھے نہیں ملے گا، پھر کبھی تجھے نہیں ملے گا، فلن تجد کبھی تجھے نہیں ملے گا، اس کے لیے کوئی ولی اور رہنما، یعنی اللہ رسول سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مس گائیڈ کر دیا، البتہ اگر خود وہ چاہے تو وہ مس گائیڈ ہو جائے گا، اگر کوئی مس گائیڈ ہو جائے گا، فلن تجد تو کبھی ہرگز تم نہیں پاؤ گے، تمہیں نہیں ملے گا اس کے لیے کوئی سرپرست اور کوئی رہنما۔ اگر خدا کے سسٹم میں اپنی غلطی کے نتیجے میں کوئی گمراہ ہو جائے تو کون ایسے انسان کو ہدایت کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا گارڈین، اس کا پروٹیکٹر، اس کا رہنما نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب یہی دعا بھی کرتے ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ ہم کو خدا حقیقی ہدایت دے۔ 3 آیات ہمارے پاس باقی ہے، وقت میرا گزر چکا ہے۔ میں آیت نمبر 9 کا تیزی سے ترجمہ کروں اور میں لوٹ کراؤں گا فائنل آیت نمبر 7 پر۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لاتا ہے، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، یہد قلبہ وہ ہدایت کرتا ہے اس کے دل کو، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، یہد قلبہ وہ ہدایت کرتا ہے اس کے دل کو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ دیکھیے آیت آسان تھی، بچ جاتی ہے آیت نمبر 8 جس کا ترجمہ ہم انشاءاللہ ریویژن میں انجام دیں گے۔ لاسٹ جو آیت ہے جس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا وہ ہے، لوٹ کر آئے ہم آیت نمبر 7 کے پاس۔ کل کہہ دو، ان یقیناً، دیکھیں اس کے بعد کیا ہے، یہ نی، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ در حقیقت وہی ہمارا یا ہے۔ تو دیکھیں انی اور اننی میں کوئی فرق نہیں ہے، انی یعنی بے شک میں، اننی یعنی بے شک میں، ہدا اس نے ہدایت دی، نی مجھے، دیکھیں یہ بھی وہی یا ہے، ہدانی یعنی ہدا مجھے، یہ نون کبھی کبھی آتا ہے تاکہ کنیکٹ کر سکے۔ دیکھیں میں اگر کہنا چاہوں اس نے ہدایت دی مجھے، کیا کہوں گا؟ ہدایا، ہدایا، دیکھیں تلفظ سخت ہے تو عرب نے ایک نون اضافہ کر دیا، کہا ہدانی، ہدانی، تو یہ نون ایکسٹرا ہے، حقیقی اس کا معنی ہے یہ، یعنی وہی مجھے، ربی میرے
پروردگار. دیکھیں ربی میرا پروردگار. الا طرف، صراط سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا، دینن دین یعنی دین ریلیجن، قیامن مضبوط، ملت یعنی مسلک یعنی طور طریقہ، ابراہیم حنیفن حق پرست یا حق کے راستے پر قائم، وما کان اور نہیں تھا، من سے مشرکین یعنی مشرکوں. دیکھیں ترجمہ کرو، آیت لمبی ہے لیکن ایزی ہے. کل کہہ دو، اننی ہدانی ربی یقیناً میں اس نے ہدایت دی مجھے میرے پروردگار. دیکھیں اس نے کو میں ہٹا دوں گا، کیوں؟ کیونکہ میرے پروردگار یہاں آ چکا ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک ہدایت دی، بے شک ہدایت دی مجھے میرے پروردگار نے. دیکھیں میں نے جوائن کیا، بے شک ہدایت دی، ہدانی ہدایت دی، نی یعنی مجھے، ربی میرے پروردگار نے، سیدھے راستے کی طرف. کون سا ہے یہ سیدھا راستہ؟ جو مضبوط دین ہے، جو مسلک ہے، جو مسلک ہے کس کا؟ ابراہیم کا، جو حنیف تھے یعنی حق پرست تھے، اور نہیں تھا وہ. لیکن کیونکہ احترام کے لیے جب انبیاء کا نام آتا ہے تو ہم کہیں گے اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے. دیکھیں جناب ابراہیم کے دل میں، زندگی میں، وجود میں ذرہ برابر شرک نہیں تھا، ایمان میں، عمل میں کوئی شرک نہیں تھا، خالص خدا کی وہ عبادت عمل میں کرتے تھے. وما کان من المشرکین. اور ہم سب کو بھی دعوت دی گئی ہے کہ وہی خالص توحید جو جناب ابراہیم نے اپنے زندگی میں جس کو ہمارے سامنے پیش کیا اس پر ہم عمل کریں. ملت ابراہیم، جناب ابراہیم کا طریقہ یہی دینن کی امن ہے، یہی مضبوط دین ہے. اور اسلام جو آج ہمارے سامنے ہے یہ وہی جناب ابراہیم کا طریقہ ہے جو آج موسٹ کمپلیٹ فارم میں ہمارے سامنے موجود ہے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا درس نمبر 16 اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. ایک آیت کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا، اسے انشاءاللہ ہم ریویژن میں انجام دیں گے. آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ اس سیشن میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.